آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کے صبر کا ایک میٹر ہے. زیادتی کر رہا ہے، آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پھٹنے والا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے یہ پھٹ گیا نا تو مسئلہ ہو جائے گا. اب آئس کریم کا ٹائم آ چکا ہے. اب آئس کریم لا کے کیا کرتا ہے وہ؟ ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے. اب اس کی دوبارہ مائلیج بڑھ گئی. اب دوبارہ کرنے جو اصل تھی اس پہ واپس آ جاتا ہے. دوبارہ ابیوز کر سکتا ہے، دوبارہ بدتمیزی کر سکتا ہے، دوبارہ اگنور کر سکتا ہے. پھر ایک موقع آئے گا، اس کا پھٹنے والی بات ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ دوبارہ ایک اور آئس کریم آ جائے گی، پھر نیچے چلا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آفیسز میں ہوتا ہے، یہ گھروں میں ہوتا ہے، یہ شوہر کرتے ہیں، بیوی کرتی ہیں، مائیں کرتی ہیں، باپ کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، بہن کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں. یہ رشتوں میں ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے خاندانوں میں جب ایک ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے نا، کیوں نہیں کرنا یہ؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کرنا. یہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہہ دیا اس لیے نہیں ہوگا. آپ سمجھا دیں. یہی سمجھنے کی ضرورت ہے تمہیں کہ میں نے کہا ہے. میں اور میں. اور جب بغاوت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں، بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہاری خیریت کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، تم تو بہت میرے عزیز ہو، تمہیں پتہ ہے نا میں نے زیادہ زندگی گزاری ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے، میں تمہاری خیر کے لیے ہی کہہ رہا ہوں. اچھا وہ اس پہ آئس کریم کا اثر ہو گیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر بعد میں اس نے حق کی بات کی، پھر میں پھر وہ آگے تک پہنچی تو دوبارہ بیٹا ادھر آؤ، تم تو میری بیٹی ہو، یو نو آئی لو یو رائٹ، یو نو آئی لو یو. تو یہ جو آخری تدبیر ہے نا، یہ بڑا کام کرتی ہے. اور اس سے لوگ غلامی میں کئی سال گزار دیتے ہیں. گھروں کے اندر، حکومتوں کے اندر، بزنسز کے اندر، سوسائٹی کے اندر لوگ غلامی میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ جب ٹائم آتا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں ہونے دیں گے، پھر وہ آ کے کہتے ہیں پتہ ہے مجھے آپ کا کتنا خیال ہے، مجھے پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنی محبت کرتی ہوں. تو پھر انسان پہ دوبارہ اثر ہو جاتا ہے، نہیں یہ واقعی محبت کرتے ہیں. کچھ خرابیاں ہیں لیکن ٹھیک ہے. کچھ لیڈیز میرے پاس آئیں، کہتی میرے شوہر مجھے مارتے تو ہیں لیکن اچھا بھی کرتے ہیں، عید پہ نا وہ اچھے تحفے بھی دیتے ہیں، تو پوری طرح تو برے نہیں ہیں نا، ایسا بھی نہیں ہے. تو میں کنفیوز ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ بھی کنفیوز ہیں، پوری فرعون کی قوم بھی کنفیوز تھی. یہ کوئی چھوٹا ہیلا نہیں ہے. یہ جو یہ تدبیر فرعون کے بارے میں ذکر کیا گیا نا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، فرعون نہیں ہوتے، ان کی طرف اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو جذباتی بنا دیتے ہیں. اور جب وہ آپ جذباتی بناتے ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہو. اور یہی آپ کی غلطی ہے کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہو. جو بات کرنی ہوتی ہے اس پہ رہا کرو، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو. غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، نروس ہونے کی ضرورت نہیں، خاموش ہونے کی ضرورت نہیں. کانفیڈنس رہنا ہے، ٹھنڈا رہنا ہے، اپنے آپ کو پکا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آیات سے تھوڑی ہمت لینی ہے. تو اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے کہ جب آپ حق کی بات کرو گے نا تو آپ کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیسے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جایا جا سکتا ہے، اور کیسے آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے.